اس میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز ساتھیوں، بہت پیارے ساتھیوں، قرآن سننے والے ساتھیوں، میں آپ کے لیے قرآن کریم پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ کو فائدہ پہنچے، دونوں جہان کا فائدہ آپ کے لیے ہو۔ میں آپ کے لیے دعائیں بھی ساتھ ساتھ کرتی ہوں۔ اللہ تمام ہمارے گناہ کو معاف فرما دے، اللہ پاک ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس قرآن کے ذریعے ہماری ہر دعا کو اللہ قبول منظور فرمائے، اللہ ہمیں جنت انعام میں عطا فرمائے، ہمیں اپنا دیدار خاص عطا فرمائے، ہمیں اپنے حبیب کی زیارت اور سفارش نصیب فرمائے۔ پیارے ساتھیوں، میں نے یہاں تک پڑھا تھا، جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرتے ہوگے کہ تم دنیا میں بہت تھوڑا عرصہ ٹھہرے ہو۔ اور اب آگے پیش کرتی ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں اور شیطان سے پناہ مانگتی ہوں اللہ کی۔ اور آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ ایسی باتیں کیا کریں جو بہتر ہوں، آمین۔ بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد بپا کرتا ہے، اللہ ہم سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سن لے پیارے ساتھیوں، اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں دشمن سے، اور دشمن کے کہنے پر تو کوئی نہیں چلتا نا، دشمن سے تو لوگ بچا ہی کرتے ہیں نا۔ آپ کہتے ہیں یہ ہمارا دشمن ہے، اس سے ہمیں بچ کر رہنا ہے، تو یہ دشمن ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، اور اللہ نے کہا یہ کھلا دشمن ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، وہ کسی انسان میں گھس کر اس کے ذریعے سے جو ہے ہمارے اوپر وار کرتا ہے، چھپ کر ہمارے دل میں وسوسے ڈال کر ہمارے اوپر وار کرتا ہے، ہمیں کہتا ہے اس کام کو چھوڑ دو، یہ کام کرو، یہ اچھا ہے، اسے خوشنما کر کے دکھاتا ہے، جبکہ وہ اللہ کے نزدیک وہ برا کام ہوتا ہے۔ درمیان فساد بپا کرتا ہے، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تمہارا رب تمہارے حال سے بہتر واقف ہے، بے شک، سبحان اللہ، سن لو۔ اگر چاہے تم پر رحم فرما دے، یا اگر چاہے تم پر عذاب کرے، اور ہم نے آپ کو ان پر ان کے کاموں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، سبحان اللہ۔ اللہ پاک اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو ان کے کاموں کا ذمہ دار نہیں بنایا، لیکن کہ اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، آپ کا کام سمجھانا ہے، سمجھے یا نہ سمجھے ان کی اپنی نفع نقصان ہے۔ اللہ خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے، بے شک مالک جو آسمانوں اور زمین میں آباد ہیں، اور بے شک ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بخشی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، جس طرح ہمارے نبی کو قرآن کریم کتاب عطا کی گئی ہے، اس طرح داؤد علیہ السلام پیغمبر کو ان کو زبور کتاب عطا فرما دی، ان کی کتاب کا نام زبور ہے۔ فرما دیجئے تم ان سب کو بلا لو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود گمان کرتے ہو، وہ تم سے تکلیف دور کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ سن لو پیارے ساتھیوں، کہ کوئی جسے ان لوگوں نے خود معبود بنایا ہوا ہے، وہ ہم سے تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، اللہ پاک ہی ہم سے تکلیف کو دور کر سکتا ہے، اور تکلیف جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اسے کوئی بندہ دور نہیں کر سکتا۔ اور دعا کریں کورونا چلا جائے، ہمیں سیدھے رستے پر لانے کے لیے اللہ پاک نے بھیجا ہے، تاکہ ہم موت سے ڈریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موت دینے والے ہیں، اور ہم نے بہت سے گناہ کیے ہوئے ہیں اور دوزخ میں جائیں گے، ابھی ہم نے جنت کی کوئی تیاری نہیں کی، تو ہم باز آ جائیں اور جنت کی تیاری کریں، جس کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ قادر نہیں ہیں، اور نہ اسے دوسروں کی تکلیف پھیر دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ بے شک یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ملائکہ، جنات، عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام وغیرہ، ہم کے بت اور تصویریں بنا کر انہیں پوجتے ہیں، وہ تو خود ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے بارگاہ الہی میں زیادہ مقرب کون ہے، اور وہ خود اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور وہ خود ہی اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔
وہ تو خود معبود برحق کے سامنے جھک رہے ہیں۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، بے شک ساتھی۔ اور کفر و سرکشی کرنے والوں کی کوئی بستی ایسی نہیں مگر ہم اسے روز قیامت سے قبل ہی تباہ کر دیں گے۔ سن لو پیارے ساتھیوں، یا اسے نہایت ہی سخت عذاب دیں گے۔ یہ امر کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کی ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اگر ہم برا کریں گے، ظلم کریں گے، ظالم بنیں گے تو اللہ ہماری بستیوں کو تباہ کر دیں گے اور ہمیں سخت عذاب دیں گے۔ اور اللہ کے عذاب سے اور تباہی سے بچنے کی کوشش کریں اور خوف محسوس کریں اور اللہ سے پناہ مانگیں۔ اور ہم کو اب بھی ان کے مطالبہ پر نشانیاں بھیجنے سے کسی چیز نے منع نہیں کیا، سوائے اس کے کہ ہم انہی نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلا دیا تھا، سو اس کے بعد وہ فوراً تباہ و برباد کر دیے گئے اور کوئی مہلت باقی نہ رہی۔ پیارے ساتھیوں، ہمیں تو پھر بھی اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے۔ کرونا آیا ہوا ہے لیکن ہم سب ایک دفعہ مرے نہیں ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا علاج کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بیماری سے بچنے کے طریقے بتا رہے ہیں۔ جو چلے گئے اللہ ان کی بخشش فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، اور جن کو بیماری نہیں لگی اللہ انہیں بچا کر رکھے، اور سب اللہ کا شکر ادا کریں اور سیدھے راستے پر آ جائیں تاکہ ہم سب کو اللہ ایک بار تباہ نہ کر دے، ہماری بستیوں کو اللہ آباد رکھے، اللہ ہم پر رحم کرے، اللہ ہمیں آخرت کا عذاب بھی نہ دے، فوراً تباہ برباد کر دیے گئے اور کوئی مہلت باقی نہ رہی۔ ہے حبیب، اللہ اپنے نبی کو حبیب حبیب کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ کتنے بڑے رتبے والے ہمارے نبی ہیں جو اللہ کے حبیب ہیں۔ کوئی کسی بندے کا حبیب ہو تو اس کے کتنے شان ہوتے ہیں، اور جو اللہ کا حبیب ہو اس کی کیا شان ہے، اور لوگ ان کی شان میں گستاخی کرتے رہتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اپنے عذاب کو آواز دیتے ہیں، کسی کا کچھ نقصان نہیں کرتے۔ ہم آپ کی بعثت کے بعد آپ کی قوم سے یہ معاملہ نہیں کرنا چاہتے، اور ہم نے قوم سمود کو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کھلی نشانی دی تھی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانیاں نہیں بھیجا کرتے مگر عذاب کی آمد سے قبل آخری بار خوف زدہ کرنے کے لیے۔ پھر جب اس نشانی کا انکار ہو جاتا ہے تو اسی وقت تباہ کن عذاب بھیج دیا جاتا ہے۔ سن لو پیارے ساتھی، اللہ پاک نے ایک اونٹنی نشانی کے طور پر پیدا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان یا تکلیف نہ پہنچانا۔ ان ظالموں نے اس اونٹنی کو بھی اور اس کے بچے کو بھی ذبح کیا اور تکلیفیں پہنچائی، اور اللہ نے عذاب نازل فرما دیا اور اس قوم کو مٹا دیا اور تباہ کر دیا۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ بے شک آپ کے رب نے سب لوگوں کو اپنے علم و قدرت کے احاطہ میں لے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک پیارے مالک۔ اور ہم نے تو شب معراج کے اس نظارہ کو جو ہم نے آپ کو دکھایا، سبحان اللہ، اللہ تیرا شکر ہے، سبحان اللہ، لوگوں کے لیے صرف ایک آزمائش بنایا ہے۔ ایمان والے مان گئے ہیں، اللہ مان گئے، اور ظاہر بین الجھ گئے، اور اس درخت شجرۃ الزقوم کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر یہ ڈرانا بھی ان میں کوئی اضافہ نہیں کرتا سوائے اور بڑی سرکشی کے۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اللہ ہم آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔
تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ یہ تکبر کی نشانی ہے ساتھی، اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے اسے دھتکار دیا، شیطان کو جنت سے نکال دیا اور دھتکار دیا اسے۔ اس نے پہلے بہت بندگی کی ہوئی تھی، ایک سجدہ اس نے نہیں کیا اللہ کے کہنے پر، اللہ نے اس کی ساری بندگی کو برباد کر دیا، اس کو نکال دیا، اپنے سے دور کر دیا، اپنی جنت سے نکال دیا۔ اور شیطان یہ بھی کہنے لگا مجھے بتا تو صحیح کہ یہ وہ شخص ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی اولاد کو سوائے چند افراد کے اپنے قبضہ میں لے کر جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ دیکھو پیارے ساتھیوں، اس نے اس حسد میں کیا کچھ نہیں کیا۔ حسد نہ کیا کرو کسی کا بھی۔ حسد ایسی آگ ہے جو کہ انسان کو دوزخ میں جلائے گی۔ کسی سے حسد نہ کیا۔ اس نے بابا آدم علیہ السلام کا حسد کیا کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا فرمایا ہے، اللہ نے اس کے لیے مجھے سجدہ کرنے کو حکم کیوں دیا ہے، اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ جسے بہتر بنائے بہتر وہ ہوتا ہے، خود بخود کوئی بہتر نہیں بن سکتا۔ ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہم راجپوت ہیں جی ہم بہتر ہیں، ہم جی چودھری ہیں ہم بہتر ہیں۔ اللہ نے کوئی قوم نہیں بنائی تھی کہ یہ راجپوت ہے، یہ فلاں ہے، یہ اللہ نے ایک جوڑا بنایا تھا، بابا آدم علیہ السلام اور اماں علیہ السلام کا، اور اسی جوڑے کی ہم سب اولاد ہیں، اور دین اسلام سکھایا تھا انہیں، جو چیزیں اس کتاب میں ہیں ایسی ہی انہیں نصیحت فرمائی تھی۔ جب جنت سے نکالا کہا یہ سارے کام کر کے واپس جنت آ جانا، اگر نہیں کرو گے جن کاموں سے منع کیا وہ کرو گے تو پھر دوزخ میں بھیجوں گا۔ اور شیطان ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ شیطان کی شیطانیوں سے بچو، جو چیزیں وہ تمہیں اچھی کر کے دکھا رہا ہے، یہ دولت کے انبار لگو، یہ گاڑی اچھی ہے یہ لے لو، یہ بے ایمانی کر کے پیسہ حاصل کر لو، اس کا حق مار لو، یہ کر لو وہ کر لو، یہ سب برے گندے کام ہیں، یہ جہنم میں لے جائیں گے۔ اس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں تیرے بندوں کو جو ہے برباد کر دوں گا، میں انہیں جہنم کی طرف لے کے جاؤں گا۔ وہ اللہ کا شریک بنا، اس نے جو ہے ہمارے حسد میں ایسا کچھ کیا ہے، اور اس سے بچو، ہر وقت اللہ سے پناہ مانگو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، اللہ ہمیں جو ہے اس مردود سے پناہ عطا فرمائے، آمین۔